السلام علیکم، نیو نیوز کی خصوصی نشریات پیغام رمضان اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز۔ اور خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان ہوں ڈاکٹر عمر عادل۔ اگر آج میری حالت غیر ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ نبیہہ، صبح سے مجھے، آپ یقین کیجئے، کل رات سونا بھی مشکل تھا اور مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا تھا جو میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں۔ اور واقعہ یوں ہے کہ سرکار دو عالم کے منور کاشانے کے اندر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آ کے سلام کیا۔ جس انداز سے ان کا خیر مقدم میرے آقا نے کیا وہ یوں تھا کہ سلام کا جواب اس قدر محبت اور گرم جوشی سے دیا کہ بیٹھے ہوئے لوگ حیران ہو گئے۔ اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے حضرت علی کے منور جبین کو چومنے کے بعد پھر دل پہ قابو نہ رہا تو پورے زور سے گلے سے لگا لیا اور بھینچ لیا۔ اس کے بعد ان کو قریب لا کے اپنے دائیں جانب پہلو میں بٹھایا اور چہرے پہ ایسی مسکراہٹ تھی کہ لوگ دیکھ کر حیران تھے۔ اس محفل میں دونوں کے چچا یعنی کہ سرکار دو عالم اور مولا کائنات کے چچا حضرت عباس موجود تھے۔ اپنے بھتیجوں کی یہ محبت دیکھ کر اور یہ فرط جذبات دیکھ کر مغلوب ہو کے پوچھا کہ اے میرے پیارے بھتیجے محمد، تمہیں علی سے اتنا پیار ہے؟ تو کہنے لگے مجھے علی سے بے پناہ پیار ہے، لیکن جانتے ہیں چچا کہ مجھ سے زیادہ علی کو کون چاہتا ہے اور کون پیار کرتا ہے؟ تو حضرت عباس نے پوچھا تم بتاؤ، تم سے زیادہ علی سے کون پیار کرتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرا پروردگار، میرا خدا مجھ سے بھی زیادہ علی سے پیار کرتا ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، مگر ایک وجہ آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ نبیوں کی ذریت، ان کی اولاد اور آل ان کی اپنے صلب اور اپنے پشت سے چلتی ہے، مگر میں نبی آخر الزماں ہوں، اپنے پروردگار کا محبوب ہوں، میری ذریت اور میری اولاد اور آل علی کی پشت اور علی کی صلب سے چلے گی۔ اور یہ ایک کم اعزاز ہے جو کیا جائے۔ خواتین و حضرات، آج جب میں صبح روزہ رکھ کے فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو کون ہوگا کہ جس کا دھیان کوفے کی اس مسجد کی طرف نہ جائے کہ جہاں پہ مولا کائنات فجر کی نماز پڑھتے ہوئے حالت سجدہ میں ہے، اور ایک شقی القلب ملعون و منحوس، اور میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، نے ایک ایسا وار کیا کہ جس کے بعد وہ چلا گیا کہ جو یتیموں کو کہتا تھا کہ اگر تمہیں کوئی یتیمی کا تانا دے تو کہنا نہیں، میرا باپ زندہ ہے اور اس کا نام علی ہے، وہ امیر المومنین ہے۔ خواتین و حضرات، آج تمام یتیموں کا باپ ان کی ضرب کا دن ہے، اور آپ یقین کیجئے جو ہم پہ فرض اور قرض ہے مولا کائنات کی محبت اور ان کے گھرانے کی محبت کا، نہ ہم وہ قرض کبھی ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی فرض کبھی ادا کر سکتے ہیں، اپنے والی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ نبیہ، میں یقین کیجئے کہ میں آپ لوگوں کی کچھ تنقید کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہاں میرے ساتھ میری یہ بچی بیٹھی ہوتی ہے اور یقین کیجئے ہمیں کوئی چیز، کوئی ایجنڈا، کسی کام کی بات نہیں ہے۔ مجھے بہت دنوں سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے، اب ڈاکٹری کا پیشہ ہے، آپ تو بڑے شفاق آدمی ہیں، آپ کیوں رو پڑتے ہیں؟ میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ قابو نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ میرا تو یقین کیجئے کہ دل کئی دفعہ سینہ پیٹنے کو کرتا ہے، مگر پھر ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے مزاج پہ یہ گراں گزرے، یہ سارا گریا، تو خدا تعالیٰ آپ کو وہ دل دے جو سل نہ ہو، جو باقاعدہ دل ہو، اور جب تک دل نہیں ہوگا شاید آپ کو میری باتیں سمجھ نہ آئے۔ آج نبیہ، ہم نے ایک خاص مہمان کو بھی اپنے ساتھ بلایا ہے، اور وہ خاص مہمان میرے بے انتہا عزیز دوست ندیم عباس لونے والا صاحب ہیں۔ آپ لوگ سب انہیں جانتے ہیں کہ کس قدر مایہ ناز گلوکار ہیں، کس قدر مقبول سٹار ہیں۔ میں صرف شروع میں ایک چھوٹا سا تعارف دینا چاہتا ہوں، کیونکہ نبیہ آپ کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہے کہ جس میں ندیم بھی شامل ہیں۔ مجھے ایک اعتراف کرنا ہے، اور اعتراف جو ہے وہ بہت عمدہ سچ کے مترادف ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ میں جس گھرانے میں پیدا ہوا تھا وہاں بہت نیک ماں باپ تھے جنہوں نے کسی قدر مجھے ان ہستیوں کی محبت میں گرفتار کرنے کا درس دیا، مگر پھر جب آپ ہوش سنبھالتے ہیں اور بالغ ہوتے ہیں تو اگر اللہ کو منظور ہو تو کچھ ایسے وسیلے آپ کے لیے بناتے ہیں کہ جو آپ کو سیدھے راستے پہ لے آئیں، اور اس چھوٹے شارٹ ترین حسین ترین راستے پہ لے آئیں کہ جو بخشش و مغفرت کی طرف جاتا ہے۔ اس سلسلے میں نبیہ، میں آپ کے سامنے اعتراف کروں کہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے میری سمت کو صحیح کیا، مجھ گمراہ کو صحیح راستے پہ ڈالا اور میرے لیے زندگی کو لطائف سے بھر دیا، اور وہ دونوں گلوکار ہیں۔
آپ لوگ حیران ہوں گے کہ اتنے علامہ اور اتنے مولانا حضرات میری زندگی میں ہیں، وہ دونوں گلوکار ہیں، اور سب سے پہلے میں جن کا ذکر کروں گا وہ ایک ایسی خاتون تھیں کہ جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ اور ان کی والدہ دونوں جنت کے اس مقام میں بیٹھی ہوں گی جہاں پہ آقا زادی کی کنیزیں بیٹھی ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے آقا زادی فرمائش کرتی ہوں گی کہ ہاں بی بی وہ پرسہ پڑھو جو تم نے میرے شہزادے کو فلاں مجلس میں دیا۔ خواتین و حضرات، میرا اشارہ بی بی ذل ہما کی طرف ہے جو کہ ملکہ ترنم نور جہاں کی صاحبزادی ہیں۔ آپ میں سے جو یہ نہیں جانتے کہ ان کا کیا رتبہ اور مرتبہ ہے، وہ تنقید کر کے دیکھ لیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ جن کا علم ان دونوں بیبیوں کے گھروں کے اوپر لگا ہوتا تھا اور سدا چراغ روشن رہتا تھا، جو بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی انٹرپشن کے ہر سال 7ویں کو مجلس پڑھواتی تھیں اور کیا اہتمام کرتی تھیں، اور جنہوں نے مجھ جیسے گناہگار کے دل میں یہ شمع روشن کی۔ ایک بی بی ذل ہما اور اس کے بعد ندیم عباس لونے والا صاحب۔ مجھے کبھی گائکی سکھانے کی کوشش نہیں کی، کبھی ایک سر کا پتہ نہیں دیا، جانتے ہیں کہ مقابلے پہ آ جاؤں گا تو مشکل ہو جائے گا، یقین کیجئے، مگر جو ان کی محبت، توجہ اور دوستی نے مجھے دیا ہے، آپ یقین کریں اس کی داد میں نے وہاں سے پانی ہے جو دارالسخا ہے، اور اس سے بہتر داد ہائے اوہ جیاں بیلاوی کی تو خاصا ملن گیاں جتوں سانو امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں بڑی لمبی بات کر گیا ہوں، نبیہ تھوڑا سا انٹروڈیوس کروائیں گی کہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے نوجوان اور انتہائی ٹیلنٹڈ اور باصلاحیت نعت خواں آج بیٹھے ہیں۔ جی نبیہ بتائیں۔ کلام کی جانب تو ہم ڈاکٹر صاحب بڑھیں گے آگے چل کے پروگرام میں، لیکن اتنا پیارا تعارف آپ نے کرایا، اور جو بات میرے خیال سے ہماری آڈینس نہیں جانتی تھی وہ بھی آج آپ نے ان کے ساتھ شیئر کیا پروگرام میں۔ میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ کا جو یہ تبدیلی کس طریقے سے، یہ چراغ جو روشن ہوا آپ کے سینے میں، وہ کیسے ہوا، ٹرانسفارمیشن اگر اس کو کہا جائے تو وہ کیسے ہوئی۔ لیکن گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، بہت عمدہ گائکی، عمدہ گھرانے سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیے گا سب سے پہلے ہماری آڈینس کو کہ آپ کے والد صاحب اللہ دیتا لونے والا اور آپ کے نام کے ساتھ یہ جو لونے والا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتائیے گا کہ یہ کیا کہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا بہت ادب سے سلام، اور ڈاکٹر صاحب نے اتنی خوبصورت عید انہوں نے باندھی ہے، اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک خدا کا کرم نہ ہو آپ کو حق تک پہنچنا مطلب دشواری ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہی ہوتی ہے۔ اور خدا کہتا ہے قرآن پاک میں، خدا نے کہا ہے کہ میں جسے میں چاہوں اسے میں ہدایت کے راستے پہ ڈالتا ہوں، اور یہ جو محبت ہے اس گھرانے سے، اصل میں سچ ہدایت یہی ہے۔ اگر ان کے علاوہ آپ کچھ بھی سوچ رہے ہیں، وہ ایک اچھی انسانیت کا تقاضا تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانیت کا اور دین کا تقاضا جو ہے وہ ان کے بغیر نامکمل ہے۔ اور لوگوں کو مطلب ہمارا کیونکہ معاشرہ اس طرح سے پروان چڑھا ہے کہ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، کافی سارے مسائل رہے ہیں، کچھ باہر سے بھی نوازشات رہی ہیں یہاں پہ ہمیں بانٹنے کے لیے، حالانکہ دین بھی وہی ہے، خدا بھی وہی ہے، اس کا رسول بھی وہی ہے، یہ ہستیاں بھی وہی ہیں، اور ہم بھی وہی ہیں۔ ہم مطلب زمانے کے ساتھ شکلیں بدلی ہیں، انسانیت وہی رہی ہے، انسان وہی رہے ہیں، عقیدے اسی طرح سے خوبصورت رہے ہیں، اور جو ہدایت کی روشنی ہے یہ تو خدا کا ایک، یہ تو کھیل ہے اس کا کہ کبھی کم اور کبھی زیادہ، اور کبھی کسی پہ بہت زیادہ رحمت ہو جانی، اور کبھی جیسے ہمارا دنیاوی سٹیٹس ہوتے ہیں ہمارے دولت کی طرح کہ کسی کے پاس بہت زیادہ، اسی طرح عقیدت کی دولت بھی کبھی کم اور کبھی زیادہ، اور یہی انسانیت کا یعنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہلا اصول ہے۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ انسان ہیں، آپ غلطی بھی کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر اپنے آپ عقیدے کو بلند کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف لو لگاتے ہیں، پھر اس کے قریب ہو کے اپنی آپ اصلاح کرتے ہیں، اپنے آپ کو اور بہتر کرنے میں عرض کروں آپ کو چھوٹی سی، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت اطہار کی محبت کو تقسیم کر دیا ہے۔ کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرنا چاہتے۔ آج اگر کچھ لوگ میری ایک چھوٹی سی عرضداشت سن لیں، آپ کے سامنے سرکار کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں سرکار نے یہ کہا، مسلمانوں میرے امتیوں، میں اپنے بعد تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی عطرت، یعنی کہ اپنے اہل بیت، دونوں کا خیال رکھنا۔ خواتین حضرات، قرآن سرچشمہ ہدایت ہے اور سرکار کی عطرت سرچشمہ عنایت ہے۔ یقین کیجئے ہدایت پا جائیں
اور پھر بھی عنایت نہ ہو تو آپ میں کجی رہ گئی. اگر سرکار یہ 2 چیزیں کہہ گئے ہیں تو مجھے بتائیے کہ اس کے بعد کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہو سکتی ہے کبھی؟ خدارا میں ایک بات آپ کو بتاؤں, کسی وقت بھی اپنا عقیدہ درست کیا جا سکتا ہے, اپنا قبلہ درست کیا جا سکتا ہے, کسی وقت بھی آپ کے اندر جو بھی جس وقت آپ کے اندر آپ کے کوئی شکوک ہیں, کوئی شبہات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے. ہم لوگ دعا جب مانگتے ہیں نا, یا اللہ تو رحم کر, میری مشکلیں آسان کر, میرے گناہ معاف کر, ایک دعا اور بھی مانگا کریں, اور وہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے, مجھے وہ رستہ دکھا جو واقعتاً تیرا منظور کیا ہوا, تیرا مقبول کیا ہوا راستہ ہے. میں اس وقت درخواست کروں گا, نوید اکرم یہاں بیٹھے ہیں, مجھے بے طرح پیارے ہیں, اور آپ جانتے ہیں مجھے پیارے اس لیے ہیں کہ تمہارا اور میرا مرکز محبت ایک ہے. اگر اس گھرانے کی بات ہو جائے تو دل کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. بسم اللہ. خواتین حضرات, آج کل آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں, بار بار ہاتھ دھوئیں یا زندگی سے ہاتھ دھوئیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابھی تک جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں پچھلے 1.5 سال میں, ان میں سے سب سے زیادہ مؤثر اور ایفیکٹو بار بار ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک دھونا ہے. اور اگر آپ نے دھونا ہی ہے تو اس کے لیے بہترین چیز ڈیٹول کا اینٹی سیپٹک ہینڈ واش لوشن ہے. اس کے ساتھ نہ صرف جراثیم مر جاتے ہیں بلکہ آپ کے ہاتھوں کی جلد بھی بہت ملائم رہتی ہے اور ہاتھ پاپڑ کی طرح نہیں ہو جاتے. اور آپ جانتے ہیں کہ سارا معاملہ ہی لمس کا ہے, یہ نہیں کہ بیماری ہو گئی تو دوری ہو گئی اور سوشل ڈسٹینسنگ ہو گئی تو دل بھی دور چلے گئے. کیوں ہما, میری باتیں سمجھ رہی نا تم؟ بالکل. اور کیا. اور خواتین حضرات, اس وقت جب ہم کچن میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بار بار ایک خیال آتا ہے کہ آج جو بھی تلا جائے گا ہمارے کچن کے اندر, اس کو کھانے کے لیے ہم اس کا ایک ساتھ اور ایک جوڑ بنائیں گے جو کہ مچلز کی ٹمیٹو کیچپ ہے. آپ پکوڑے بنائیے, رولز بنائیے, سپرنگ چکن بنائیے, جو مرضی بنائیے, ہر چیز کا مزہ دوبالا مچلز کی ٹمیٹو کیچپ کرتی ہے. اور آج کی نہیں کر رہی, ہمارے بچپن سے کر رہی ہے, اور یقین کیجئے کہ ہمارے بچوں کے بچپن سے لے کے اب تک ان کی جوانی تک کر رہی ہے. اس کے علاوہ ایک چیز اس کی طلب بہت ہوتی ہے, خاص طور پر روزہ کھولنے کے بعد, وہ ایک اچھی چائے کا کپ ہے. اور پاکستانی آپ کو پتا ہے کہ چائے پیتے ہیں اس لیے تاکہ سویٹ کا مزہ بھی ہو جائے. مٹھی گاڑی دودھ پتی قسم دی چائے ہوئے تو پھر ساڑا کار پورا ہوں, اونج نہیں ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں انگلینڈ میں تھا تو جو چائے بنتی تھی, خدا کی قسم, ٹوائننگز کی ارل گرے ٹی اینج پتلا تاما دے اتھرو تے وچ ٹھنڈا پانی ڈراپر نال پایا یا دور فٹے منہ نال چائے بنانی آندی, بلکہ چائے بنانی ہے تو میزان کی الٹرا رچ چائے پہ یہاں پہ موجود ہے. اور اس وقت مجھے انگلینڈ کی یاد اس لیے آ رہی ہے خان صاحب کیونکہ یہ چیز جو ہوتی تھی تب وہاں روٹیاں نہیں ہوتی تھی, پیٹا بریڈ ہوتا تھا. جو کبھی انگلینڈ میں رہا ہوا ہے اس کو پتا ہے کہ اس پیٹا بریڈ کو کھا کر کے ہم نے گھر کے پراٹھے اور پھلکوں کی یاد کو دبا دبا کے کسی طرح زندگی کو گوارا کیا ہے. اور آج بن رہی, سنا ہے کوئی عربی چیز بن رہی ہے. بالکل, آج میں عربین پلیٹو بنا رہی ہوں. اس کے اندر چکن جو ہے اس کی میرینیشن میں نے جو ہے وہ بہت لیس اسپائسی کی ہے. اسپائسی نہیں کی, یہ نہیں کیا کہ عربین شوارما اور اس کے اندر اتنی مرچیں ہوں کہ وہ کھائے نہ جا سکے. اچھا, ابھی تک ہم نے جتنا کچھ آپ کے ہاتھ کا پکا کھایا ہے, روزانہ کھاتے ہیں, نہ کبھی مسالہ تیز لگا ہے, نہ خالی پیٹ کسی قسم کی کوئی تیزابیت یا بد ہضمی ہوئی ہے. تو ہما کا جو مسالہ ہے وہ ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئل کا بھی بہت ہاتھ ہے ڈاکٹر وہ صاحب. تو ہے ہی, بالکل سیدھی سی بات ہے. بالکل. میں تمہارے ہاتھ کی تعریف کر رہا ہوں, تم کشمیر کے کوکنگ آئل کی تعریف کر رہی ہو. اپنا اپنا ہے چوائس, بالکل. اور کیا نہیں باہر کا. اچھا جی, آج ہم عربین پلیٹر بنا رہے ہیں. اس کے اندر سب سے ضروری جو ڈپ ہے نا اس کی, وہ ہے ہمس. بالکل. اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے پیٹا بریڈ کی ہے وہاں پہ, جو یہاں پہ وہ بریڈ نہیں ملتی جو نارملی ہمارے یہاں عربین جتنے ریجنس ہیں ادھر مل جاتی ہیں, اس لیے میں نے پیٹا بریڈ کو چوز کیا. اس کے ساتھ سیلڈ بنایا جی, اولیوز کے ساتھ, پیاز کے ساتھ, شملہ مرچ, ٹماٹر کے ساتھ, پارسلے ڈالیں, اس میں لیمن جوس اسکویز کیجیے, تھوڑا پیپریکا ڈالیے اور سالٹ ڈال کے اس کو ٹاس کر لیں. ٹھیک ہے, بالکل. سیلڈ بن گیا. ہمس کی ریسیپی میں جلدی سے بتاؤں گی. چنے, سفید چنے آپ نے اوور بوائل کر لینے ہیں نمک ڈال کے. طحینہ پیسٹ ملتی ہے, اگر طحینہ پیسٹ نہیں ملتی آپ کو تو آپ نے سفید تل سادے توے پہ بھون لینے, تھوڑا سا اولیو آئل ڈال کے اور لیمن جوس ڈال کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیجئے. طحینہ پیسٹ جائے گی, لیمن جوس جائے گا جی, جو چنے اوور بوائل کیے ہوئے آپ نے, اور نمک تھوڑا سا ڈال کے, اولیو آئل ڈال کے آپ نے اس کو اچھے سے اس کی پیسٹ بنا لینی ہے. اس کا ٹیکسچر فل کریمی ہونا چاہیے جس طرح مایونیز کا ہوتا ہے. بالکل. اور اس کے بعد اس کو آپ اولیو آئل کی گارنش کیجئے, پیپریکا. اگر اولیو آئل نہ ملے تو یقین کیجئے کشمیر کا سن فلاور آئل بھی اتنا مزہ دیتا ہے کسی کو انتہا نہیں. بالکل اس میں. بالکل. اچھا, اور اوپر یہ جو آپ نے گارنش کیا ہے یہ پیپریکا ہے یا کچھ اور؟ یہ پیپریکا ہے. اور جو چکن کی میرینیشن ہے, چکن میرا ابھی اوون میں ہے, وہ بھی میں دکھاؤں گی. میں نے صرف چکن لیگ پیس لیے تھے,
اور اس کے اوپر آپ نے براؤن شوگر لینی ہے, سالٹ اینڈ پیپر, لیمن جوس, پیپریکا اور کائن پیپر لینی ہے. ٹھیک ہے. ساتھ میں آپ پارسلے لے لیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہرب دوسرا موجود ہے وہ لیجئے, اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیجئے, اور اس کے بعد میں نے انہیں اسٹیم کر لیا تھا, ابھی اوون میں لگایا. آپ نے دیکھا کہ کتنا اہتمام ہمارے ہاں جو ہے وہ افطاری کے وقت ہوتا ہے. بہت بہت, اور مجھے مزہ اس چیز کا آیا کہ جیسا سوال کرنے والا ہے جواب دینے والا بھی ویسے. 19 روزے گزر چکے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان جو ہے وہ ہم سے دور جا رہا ہے. کیسا اہتمام ہوتا ہے آپ کے گھر میں جناب؟ جی بہت اچھا. جیسے آپ کا وہ کوشچن بیچ میں بریک ہو گیا, لونے والا میرے گاؤں کا نام ہے, اور میرے فادر نے اپنے نام کے ساتھ اس کو زندگی بھر کے لیے اٹیچ اس لیے کیا کہ جو اللہ دتا کو جانیں گے وہ میرے گاؤں کو بھی جانے, اور لونے والا ان کے گاؤں کا نام ہے. اور ایک بچے کی وش تھی کہ میں پوری دنیا میں اس کا نام روشن کروں گا, اور وہ الحمدللہ کہ خدا نے ان کو اس مقام پہ وہ سارا کچھ دیا کہ لونے والا جو گاؤں ہے وہ ہمارے نام کے ساتھ اب انشاءاللہ اگلی نسل کے ساتھ بھی چلے گا. اچھا, میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاؤں. لونے والا جو نام ہے اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں, لیکن لونے والا ایک مضافات ہے چنیوٹ کا. جی, ان کے والد جو میرے بزرگ ہیں, مجھے بے انتہا محبت اور ان سے پیار ہے. وہ ایک ان کی بات میں آپ کو بتاؤں, زندگی بھر ان کے گیت پوری دنیا میں گونجے ہیں اور بہت نام کمایا, لیکن انہوں نے کبھی اپنا آبائی علاقہ نہیں چھوڑا. یہ جو اپنی دھرتی کے ساتھ, اپنی مٹی کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ تعلق ہے, اس کی بڑی برکت ہے بالکل. اور ندیم کو بھی دیکھیے کہ اپنے نام کے ساتھ وہی نام لگایا, ان کے اور بھائی بھی گاتے ہیں, ان کا نام بھی ہے. اچھا, میں لونے والا کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. لونا جو نام ہے, پتہ نہیں اس میں کوئی ایسی سلونی بات ہے کہ بڑی سریلی بات ہے. اللہ دتا لونے والا, استاد اللہ دتا لونے والا, استاد ندیم عباس لونے والا کے علاوہ شہنشاہ غزل مہدی حسن خان صاحب کا تعلق بھی راجستھان کے ایک ایسے علاقے تھا جس کا نام لونا تھا. کہ سر کوئی نام دا بھی اثر میں انداز کیا کوئی اور اگر لونا ہے وے تو اتنے بھی دیکھ لو کنے کو سریلے لوگ ہوتے ہیں نا. بالکل نبیہ, میرے خیال میں ہم سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن سوالات کے سلسلے کو روکنے کی تیاری پوری کر لی گئی ہے ہماری پروڈکشن ٹیم کی جانب سے, اور وہ کہہ رہے ہیں فوراً بریک لے لی جائے. کچھ اور کریں یا نہ کریں, یہ ہر وقت تیار رکھتے ہیں یہ کام, بریک والا. بالکل خیر, کیا کیا جائے, ہم بھی پکے ہیں, ہر بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں یا نہیں. چلیے, ایسی کیا بات ہے, ابھی بھی آ جائیں گے. ویلکم بیک جناب. پروگرام میں ایک مرتبہ آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج جو ہمارے ساتھ گلوکار موجود ہیں, مجھے یہ بتائیں گے ندیم عباس صاحب, سب سے پہلے 7 سال کی عمر پہلی بار آپ نے پرفارم کیا, اور اس کے بعد والد صاحب کی جانب سے کتنی داد آپ نے سمیٹی؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو والد سے ملتی ہے وہ ہمیشہ دعا ہوتی ہے, اور فن کے اعتبار سے اگر وہ ساتھ چلے تو وہ داد جو تھی وہ اتنا بولڈ مجھے نہیں بتاتے تھے کہ انہیں اچھا لگتا ہے میرا گانا, یا لیکن جو ان کے دل سے اور جو نظر سے دعا آ رہی ہوتی تھی, مجھے اس سے اور اپنے کام سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس میں ایک دعا شامل ہو گئی. اور یہ ڈیفینیٹلی ہمارے, کیونکہ میوزک کے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ بچپن سے ہی یہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے, کم از کم میوزک لسننگ کا. مطلب گانا تو چلو اپنے مطابق, یا ایک عنایت ہے خدا کی, وہ تو آپ نے گانا وہیں سے ہوئی, استاد وہی آپ کے رہے. ہاں صاحب, ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو سن کے, آپ کے والد کو سن کے, اور میں اللہ نے مجھے بہترین لوگوں کے ساتھ سننا اور بیٹھنا نصیب کیا. مجھے ایک بات سمجھ آئیے, کوئی گیت ہو, کسی بھی صنف سے ہو, فلمی گیت ہو, وہ محبوب کا بیان ہوتا ہے, اور ہر چیز اپنی معراج کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو اگر محبوبوں کا اشارہ اپنی معراج کی طرف ہوگا تو سید المحبوبین کی طرف ہوگا. میں خان صاحب اب اس مقام پہ ہوں, اور مجھ گناہگار حقیر کا کیا مقام ہوگا کہ جب کچھ بھی سنتا ہوں تو میرا دھیان ایک ہی محبوب کی طرف جاتا ہے. اب سے کچھ دن پہلے آپ نے مجھے اپنی ایک نعت بھیجی جو میں سمجھتا ہوں کہ نعت ہے, اور خواتین حضرات ذرا آپ بھی سن کے دیکھیے کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں. خدا کرے کہ آپ پہ بھی وہ مقام اور وہ وقت اور وہ عالم آئے کہ کسی کا نام لیں, لب پہ اسی کا نام آئے. ہاں صاحب, یہ ایک گیت تھا جو کہ ملکہ ترنم نور جہاں نے گایا, اور نثار بزمی صاحب نے اس کی دھن بٹھائی. فلم تھی ایسا بھی ہوتا ہے. یہ بڑیاں نال ساریاں چیزاں دینیاں پہنی تھا بتائیے, مگر میں ایسا زیادہ بھی دے سکنا ہوں. ہاں صاحب, آپ نے اسے نعت کی شکل میں کیسے ڈھالا؟ یہ مائک پہ بتائیے سر, چھوڑ دیجئے, تسی لیکچر دینی آئے, پریکٹیکل خان آئے ہو. بسم اللہ. اچھا, یہ میں اس کو ایک عقیدت سے اور ایک محبت سے میں نے پیش کیا تھا, کیونکہ لفظ جو ہے وہ ایک اپنا مقام رکھتے ہیں, اور اگر اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہو تو وہ میرا خیال ان کا مقام اور وہاں تک چلا جاتا ہے جس کے لیے وہ بنیادی طور پہ تخلیق کیے گئے. بہت. اور میں اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے صرف یہ کہوں کہ کوئی بھی انترا سنیے, میں اگلا پیش کروں آپ کے سامنے, ایسے تو نہیں, بالکل تحت میں,
शर्म आती है मुझे हाँ। अपने से भी कहते हुए, आपसे कैसे कहूं मेरे लिए क्या क्या आप हैं। हजूर वाला, फिल्मी गीत को हमेशा यही समझिएगा कि महबूबियत का बयां है, और महबूबियत का हर बयां सैयदुल महबूबीन के लिए है। इसे याद रखिएगा। तासुब से और तंग नजरी से अल्लाह ताला आपको बचाए। मैं एक बात कहूं आपको, मौसीकी पे बहुत सी उंगलियां उठती हैं नबिया, तनकीद की जाती है, बहुत तनकीद की बहुत जाती है। ज़्यादा। मैं तो ये समझता हूं, और जितने लोग हैं वो मेरी पतली गर्दन को पकड़ लें आके, हजूर वाला अगर कहीं गुलूकार सही सुर लगा दे तो सबसे पहले जो चीज फिसल के होठों से बाहर आती है वो एक ही कलमा है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यकीन कीजिए खुतबा को और जाकिरीन को 15-15 मिनट तबहीद बांधनी पड़ती है, फिर कहीं जाके मकाम जज्बात वहां होता है कि बंदा सुबहान अल्लाह कहे। तो डॉक्टर साहब, आपने ये बड़ी अच्छी बात की, मौसीकी पर तो तनकीद की जाती है, लेकिन मौसीकारों पर और गुलूकारों पर क्या तनकीद कम की जाती है? कि किसी का अकीदा कोई शख्स कैसे जान सकता है? जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में हम बात कर रहे थे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप में आई वो 2 गुलूकारों के घराने से आप तक पहुंची, तो कितना अकीदा उनका बड़ा मैं तो होगा। एक बात कहता हूं, जहां तक इंसानी आवाज की बात है, ख़वातीन हज़रात और मेरे तमाम दोस्तों, इस बात पर गौर कीजिए। खान साहब, मेरे मौला ने अपने मानने वालों को अपनी तरफ बुलाने के लिए ना कलीसा की घंटियां बजाई हैं, ना मंदिर की घंटियां बजाई हैं। उसने अपने बनाए हुए अशरफुल मखलूकात की आवाज को इस्तेमाल किया है। हुजूर वाला, मुअज्जिन की आवाज सदा है अपने अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। सोचिए, मेरे मौला को बेहतरीन मजहब के लिए पता था कि बेहतरीन मजहब के मानने वाले और मेरे महबूब के उम्मती गले के तासीर की वजह से मेरी तरफ खिंचे चले आए। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, एक छोटा सा वाक़या है बिस्मिल्लाह। कि जब हम लोग उम्रा के लिए गए और जब ज़ियारत मदीना सरकार के पास गए तो सर जी, एक सेकंड खान साहब, ये वाकया हम पूरी तफसील से सुनेंगे क्योंकि ब्रेक आ गई है। मैं नहीं चाहता कि दरमियान में आपको अधूरी बात रह जाए। ख़वातीन हज़रात, मैंने आपको कहा था ना, बाकायदगी से एक ही चीज आती है, वो है हेडलाइन आ गया। ब्रेक, साथ रहिएगा।